الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چوتھے پارے کے خلاصہ تفسیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ چوتھے پارے کے اہم مضامین کو ڈسکس کرتے ہیں۔ چوتھے پارے کی پہلی آیہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نوش فرماتے تھے۔ اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی میں حرام چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لے آؤ اور اس میں یہ حکم دکھا دو، ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افتراء ہے، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ عز و جل کا حق ہے یا اس کا اختیار اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جیسا کہ اعراف 157 میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، سوائے اس کے جس کو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر حرام قرار دیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا اللہ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ عزیمت کے طور پر انہوں نے خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی تھی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال کی پابندی لگا دی تھی۔ آیت نمبر 98 اور 99 میں اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور اللہ کے دین سے منع کرنے کی مذمت کا بیان ہے۔ بعد کی آیات میں مومنین کو اہل کتاب کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 95 to 97 میں صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا ہے، اور یہ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا، جس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور یہ جائے امن ہے۔ آیت نمبر 103 تا 110 میں اتحاد امت اور فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان ہوا ہے۔ فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اپنی بدعمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، مگر نعمت بعثت مصطفیٰ اور نعمت اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ پھر مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ واضح دلائل آنے کے بعد پچھلی امتوں کی طرح فرقہ بندی نہ کرو، ورنہ روز قیامت عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان روسیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر اس کی وجہ فضیلت بیان کی کہ تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو روکو، یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری عالم انسانیت کو دعوت حق دینا اور نبوی مشن کو سر انجام دینا ہے۔ آیت نمبر 112 میں بتایا گیا کہ یہود پر ان کے ناروا اعمال کے سبب ذلت مسلط کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا تھا جو حق پر قائم رہا، تلاوت آیات الہی، عبادت، خیر کے کاموں میں مستعد رہنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا شعار تھا۔ آیت نمبر 118 میں حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا ان کی خواہش ہے۔ ان کی مسلمانوں سے نفرت کسی حد تک ان کی باتوں سے عیاں ہے، جو بغض و عناد اور اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، وہ اس سے سوا ہے۔ اس کا شعار منافقت ہے، ان کا شعار منافقت ہے، سامنے آئیں تو محبت کے دعوے اور پسے پشت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی راحت سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور دکھ سے انہیں راحت پہنچتی ہے۔ غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد
مسلمانوں کی دو جماعتوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمتیں پست ہو رہی تھیں کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ آیت نمبر 123 تا 128 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اللہ نے ایسے حالات میں کہ مسلمان ظاہری اعتبار سے کمزور تھے 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے اور مزید نصرت غیبی کا وعدہ فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول مومنین کے اطمینان قلب کے لیے تھا۔ آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا کہ حرام طریقے سے مال کو دوگنا چگنا نہ کرو۔ آیت نمبر 133 اور 134 میں بیان ہوا کہ جنت کے حقدار اہل تقویٰ کا شعار یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں امت کے گناہ گاروں کو نوید مغفرت دی گئی ہے کہ اگر تم نے بدقسمتی سے اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کام کر بھی دیے ہیں تو ایک بار پھر تمہیں دعوت ہے کہ پلٹ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ خطا کاروں اور گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے، بشرطے کہ وہ گناہوں پر اصرار نہ کریں بلکہ انہیں ترک کر دیں۔ آیت نمبر 139 تا 143 میں غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب کی کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی کہ ثابت قدم رہو، آخر کار تم ہی سرفراز ہوگے۔ اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اہل حق کے ساتھ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، مگر برے دن ہمیشہ نہیں رہتے اور یہ ابتلائیں مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا مسلمانوں کا شعار نہیں۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑا دی گئی کہ عیاذاً باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر قضاء الہی سے وہ پردہ فرما جائیں یا بالفرض محال شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی مسلمان کو ہر حال میں رائے حق میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور نبوی مشن کی تبلیغ کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ گزشتہ امتوں کے بلند ہمت اہل حق کا یہ شعار بتایا کہ وہ ہر مشکل و مصیبت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے بارے میں انہی آیات میں یہ بتایا کہ جب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دینے لگیں اور طرح طرح کے گمان ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کی تسلی کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی اور نیند کی کیفیت میں انہیں امید افزا منظر دکھایا تاکہ ہمت بند جائے۔ ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آتے تو شاید موت سے بچ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت برحق ہے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو تو جہاں جس کی موت مقدر ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل آئے گا، یعنی کوئی بھی تدبیر موت کے وقت اور مقام کو ٹال نہیں سکتی۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ منافقین مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں موت اخروی انعامات کا سبب ہے۔ جو مسلمان عارضی طور پر پسپا ہو گئے تھے بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے تو آپ نے ان پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ آپ کی اس اخلاقی عظمت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے، بس آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور اہم امور میں ان سے مشورہ لیں۔ جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پر توکل رکھیں۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل ایمان کے لیے اپنی نعمت اور احسان قرار دیا اور آپ کے فرائض نبوت کو ایک بار پھر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 165 میں غزوہ احد کی تکالیف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم و دولی کا نتیجہ قرار دیا اور اس کو مومنین اور منافقین دونوں کے لیے آزمائش کا سبب بتایا۔ چونکہ منافق غزوہ احد کے مجاہدین کو بار بار ذہنی اذیت پہنچاتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی اور احد کے میدان میں نہ گئے ہوتے تو ان نتائج سے بچ جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہداء کی عظمت شان کو مسلمانوں کی طمانینت کے لیے ان الفاظ میں بیان فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں مردہ کہنا تو درکنار، اپنے ذہن کے کسی گوشے میں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، اور وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔
آیت نمبر 172 میں زخمی ہونے اور لوگوں کے ایک بڑے لشکر سے ڈرانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اور شیطان اور اس کے چیلوں کے بہکاوے میں نہ آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے۔ کافروں کو بتایا گیا کہ انہیں جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے مزید تباہ کن ہوگی، کیونکہ جتنی سرکشی وہ کرتے چلے جائیں گے انجام کار اس کا وبال ان پر ہی آئے گا۔ آیت نمبر 180 میں ان بخیل مالداروں کو جو اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وعید سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال انہیں عطا کر رکھا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ ان کے حق میں برا ہے، اور قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ کو فقیر اور خود کو غنی کہنے کے اہل کتاب کے گستاخانہ قول کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قول اور انبیاء کے قتل ناحق لکھنے اور ان کے لیے عذاب جہنم کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 183 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے، یعنی جلا کر راکھ کر دے۔ بتایا گیا کہ یہ محض ان کی ضد اور ہٹ درمی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن رسولوں نے یہ معجزہ پیش کیا ان پر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 185 میں ہر زیرو کو موت کا ذائقہ چکھنے اور ہر کسی کو ان کے نامہ اعمال کا بدلہ دینے اور حقیقی کامیابی یعنی دخول جنت کا ذکر ہے۔ بعد کی آیات میں اہل کتاب اور مشرکین کی اظہار ثانی پر صبر کرنے اور تقوی اختیار کرنے کو عزم الامور سے شمار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 187 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے اور ان سے نہ چھپانے کا اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے تھوڑی قیمت کے بدلے میں اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا۔ آیت نمبر 188 میں بغیر کسی استحقاق کے تعریفیں سمیٹنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید کا بیان ہے۔ آیت نمبر 190 اور اس کے بعد والی آیات میں یہ بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور نظام گردش لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اللہ کی حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے اس نظام کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی یہ کائنات اور اس میں تمام اسرار و رموز، نظم و ضبط اور ایک نہ نظر آنے والے کنٹرول اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ کی قدرت و جلالت کی عقیدت میں ڈوب کر وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایمان کے داعی کی استدعا کو سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اپنے رسولوں کی زبانی تو نے ہم سے جو وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی بھی مرد اور عورت کے عمل خیر کو ضائع نہیں کروں گا اور دین کی راہ میں سب کی قربانیوں کا بہتر اجر عطا کروں گا۔ اس صورت کی آخری آیت میں فرمایا اے ایمان والو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے چوتھی، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے لمبی صورت ہے۔ اس صورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، تعداد ازواج کی مشروط اجازت، وراثت کے احکام، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے ابتدائی احکامات،
محرمات نکاح کا بیان، اعمال صالحہ کی تلقین، مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، آئلی اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، بخل کی مذمت، یہود کی شرارتوں کا رد اور مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کرنے، منافقین کی سرزنش، جہاد کی تلقین اور یتیموں سے متعلق تفصیلی احکام کا ذکر ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین پر پھیلا دیے۔ یعنی تمام انسانیت کی اصل ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو۔ اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگرچہ بوقت ضرورت ایک سے زیادہ 4 تک شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ازواج کے درمیان عدل ایک کڑی شرط کے ساتھ۔ زیر کفالت یتیموں کے حوالے سے فرمایا کہ اگر وہ اپنے مال کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے تو ان کے سرپرست کو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے، ان کی ضروریات کی کفالت کرے اور ان سے حسن سلوک کرے۔ یتیم کا مال اس وقت اس کے سپرد کرو جب وہ بالغ اور عقل مند ہو جائے۔ اس اندیشے سے یتیم کا مال جلدی جلدی ہڑپ نہ کرو کہ وہ بالغ ہو کر اپنے مال کا مطالبہ کرے گا، اور جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو احتیاطاً گواہ مقرر کر لو۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یتیم کا سرپرست اگر غنی ہے تو اپنی ذات اور ضروریات پر یتیم کے مال کو خرچ نہ کرے، اور اگر وہ فقیر ہے تو صرف بقدر ضرورت اپنے اوپر خرچ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد ہو یا عورت شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے، یعنی اسلام میں عورت کو وراثت سے محروم نہیں رکھا گیا۔ سفارش کے طور پر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تقسیم وراثت کے موقع پر ایسے قرابت دار یتیم اور مسکین آ جائیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا تو نفلی صدقے کے طور پر انہیں کچھ نہ کچھ دے دو۔ ذرا یہ سوچو کہ کل خدا نخواستہ تمہاری اولاد اس محرومی کی حالت سے دوچار ہو جائے تو ان پر کیا گزرے گی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جو یہ ہیں: کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہر بچے کو بیٹی کا دگنا حصہ ملے گا۔ اگر صرف ایک ہی بیٹا ہو تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ کل ترکہ بیٹے کو مل جائے گا۔ ایک سے زائد بیٹے ہوں تو ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر کسی کی وارث صرف ایک بیٹی ہو تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر ایک سے زائد صرف بیٹیاں ہوں تو ان کو مجموعی طور پر بقیہ ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی حیات ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ حیات ہیں تو ماں کو ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا اور بقیہ ترکہ باپ کو ملے گا۔ فوت شدہ شخص کے لاولد ہونے کی صورت میں اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر بیوی لاولد ہو تو اس کا نصف ترکہ شوہر کو ملے گا۔ اگر شوہر لاولد ہو تو اس کے ترکے سے بیوی کو 4واں حصہ ملے گا۔ اگر شوہر کی وفات ہو گئی ہو تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد اولاد کی موجودگی میں سب کو مجموعی طور پر شوہر کے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر کسی لاولد شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور صرف ماں کی طرف سے
بہن یا بھائی ہو تو اسے چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر صرف ماں کی طرف سے ایک سے زائد بھائی یا بہن ہوں تو انہیں کل ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا۔ میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے اخراجات وضع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وصیت میں کسی وارث کے حق میں نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ 1/3 ترکے کی حد تک اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ یہ 3 امور تقسیم وراثت پر مقدم ہیں۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں بدکاری کی ابتدائی اور عارضی سزا کا بیان ہے۔ مستقل سزا پھر سورہ نور میں نازل ہوئی اور اس کے لیے 4 گواہوں کی کڑی شرط بھی لگائی گئی ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کا مژدہ سنایا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کا اصول بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ گناہ کا احساس ہونے پر جلدی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ فرشتہ اجل سر پہ آ کے کھڑا ہو اور پھر کہیں کہ میں نے توبہ کی، تو ان کی توبہ کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اور جن کی موت کفر پر واقع ہو جائے تو ان کی آخرت میں نجات کی کوئی ضمانت نہیں۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا کہ بیوی کا مقررہ مہر خواہ کم ہو یا زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ اپنے باپ کی منکوہ سے نکاح جائز نہیں، اور اس کے بعد ان قرابت دار عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ وہ یہ ہیں: یعنی ماں، اس میں دادی، نانی اور اوپر کی جداد سب داخل ہیں۔ بنت یعنی لڑکی، اس میں سلبی لڑکی ہو، پوتی، نواسی نیچے تک سب داخل ہیں، البتہ منہ بولی بیٹی اور لیپالک اس میں شامل نہیں ہیں، بشرطے کہ حرمت کا کوئی اور سبب نہ ہو۔ اخوات یعنی بہنیں، اس میں حقیقی، باپ شریک اور ماں شریک سب شامل ہیں، یعنی الاتی اور اخیافی بہنیں بھی اس میں شامل ہیں۔ امات یعنی پھپھیاں، باپ کی حقیقی، الاتی اور اخیافی یعنی باپ شریک اور ماں شریک سب اس میں شامل ہیں۔ خالات یعنی خالائیں، والدہ کی حقیقی، الاتی یعنی باپ شریک اور اخیافی یعنی ماں شریک سب بہنیں اس میں شامل ہیں۔ بنات الاخ یعنی بھتیجیاں، حقیقی، الاتی اور اخیافی ہر قسم کے بھائیوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ بنات الاختی بھانجیاں، حقیقی، الاتی اور اخیافی ہر قسم کی بہنوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ ساس یعنی بیویوں کی مائیں اور ان کی دادیاں خواہ کتنے درجے اوپر درجے کی ہوں۔ منکوحہ بیوی جس کے ساتھ مباشرت کا تعلق قائم ہو چکا ہو کہ کسی اور شوہر سے بیٹی کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے، اور اگر صرف نکاح ہوا، بیوی سے مباشرت نہیں ہوئی اور کسی وجہ سے علیحدگی ہو چکی ہو تو اس کے سابق شوہر کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اپنے نسلی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس میں بہو، پوتے کی بیوی اور نواسے کی بیوی خواہ نیچے درجے میں ہوں سب حرام ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی ہو تو عدت گزرنے کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایسی 2 خواتین کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، جیسے پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی وغیرہ۔ آیت مبارکہ میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا، یعنی 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا، یہ اس کو واضح کیا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح نسبتی رشتے سے 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح رضائی بہنوں کا بھی بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکم کے آنے سے پہلے ماضی میں جو اس طرح کے نکاح ہوئے وہ معاف ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن عورتوں سے نسبت کے رشتے سے نکاح حرام ہے ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی حرام ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں بھی یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ پارہ نمبر 4 کے مضامین کو آج ہم نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہم سے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی لغزش ہو گئی ہو، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے معافی عطا فرما۔
ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔